نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 سے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اہل ایمان سے اب وہ بات کہی جا رہی ہے جس کا مقوس ہم بنی اسرائیل سے خطاب کے ذیل میں آیت نمبر 58 میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور دین و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے کوئی بھی، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ان کو جھونک دیا جائے۔ اب ایک حصے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تحفظات اور استثناء اس کے ساتھ نہیں۔ یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں۔ اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ وَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں تہدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا اور جنت دوزخ کا معاملہ کیا ہوا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کج روی سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے، وہ فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے؟ انسان کا نفس اسے ایک تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کر لو اور کرتے رہو، جو آسان ہے باقی پھر دیکھا جائے گا، گویا میٹھا میٹھا ہڑپ اور گڑوا کڑوا تھو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسرے روزگار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ریٹائرمنٹ لے لوں اور اپنا مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے؟ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے اور یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ رہو گے اور تمہارے جسم میں توانائی کی کوئی رمق بھی باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، یعنی اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی انہی راستے پر نہ چلنا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا۔ تم لازماً اپنے سے پہلے کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالبشت کے مقابلے میں ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے جو عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، وہ جان لے اللہ سزا دینے بھی سخت ہے۔ تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیلی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن حکیم میں ان سے 2 مرتبہ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں فرمایا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا عذاب لے کر لوٹے۔ یہ مضمون سورۃ آل عمران میں بھی دوبارہ آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔